مکے میں 13 سال میرے آقا کریم نے عقیدے کی درستگی کے لیے محنت فرمائی ہے۔ احکامات والی زیادہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں دونوں قسم کی آیات ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں عقیدے کی درستگی، کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں احکامات، یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، احکامات والی آیتیں۔ آپ بتا سکتے ہیں زیادہ آیتیں کون سی ہیں؟ عقائد والی آیتیں زیادہ ہیں یا احکامات والی آیتیں زیادہ ہیں؟ احکامات والی آیتیں تھوڑی ہیں۔ قرآن پاک میں وہ آیتیں زیادہ ہیں جن میں عقیدے کی اصلاح پر زور دیا گیا۔ کئی صورتیں ایسی ہیں پوری صورت صرف عقیدے کی اصلاح، اس میں کوئی احکامات والی آیت نہیں۔ قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین میں 3 عقائد بیان ہوئے ہیں اجمالاً: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو قرآن پاک میں نسبتاً زیادہ آیتیں وہ ہیں جن میں عقیدے کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ بندہ جب دنیا سے قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں سوال جو قبر میں جاتے ہی پوچھے جاتے ہیں: من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، کس دین کو ماننے والے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی معظم و محتشم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو ان تینوں سوالوں کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جی، عقیدے کے ساتھ۔ قیامت کے دن ایک شخص اٹھا جس کا عقیدہ ٹھیک تھا لیکن عمل ٹھیک نہیں، بندہ گناہ گار ہے ایمان والا، دنیا سے ایمان لے کے گیا ہے، تو عین ممکن ہے محض اللہ کی رحمت سے ہی اس کو بخش دیا جائے، رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، بندہ بخش دیا جائے۔ بہت بڑا گناہ گار ہے، گناہ اس کو دوزخ میں لے گئے، ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے دوزخ سے نکال لے گا، جنت میں لے جائے گا۔ دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے جس نے دنیا میں نیکیوں کی شکل والے کام کیے تھے، وہ کام جن کی شکل نیکیوں والی، لیکن بندہ مومن نہیں تھا، کفر پہ مرا ہے، تو کیا اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اسے فائدہ دے گا؟ کافر کا کوئی عمل اسے فائدہ دے گا؟ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن نے کہا مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ حال بن رہا ہے من عمل صالحا سے، عمل کرنے والے نے اس حال میں عمل کیا کہ اس کے سینے میں ایمان ہے، تو پھر عمل اجر کا مستحق بنے گا، پھر اس عمل پہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے اصلاح کی جو بنیاد ہے نا، عقیدے کی درستگی، اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، بعض لوگوں نے نظریے کو عقیدہ بنا لی ہے۔ نظریہ اور چیز ہوتا ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا پر دین بیان کر رہے ہیں جو دین کے عالم نہیں، جو یہ نہیں بتا سکتے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ تو جو مرکب اور بسیط کا فرق ہی نہیں کر سکتے، وہ جب عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے۔ بھئی نظریہ اور چیز ہوتا ہے، عقیدہ اور چیز ہوتا ہے۔ نظریہ اپنی عقل سے بھی بنایا جا سکتا ہے، نظریہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی بنایا جا سکتا ہے، پر عقیدہ
ہم اپنی عقل سے نہیں بنا سکتے یا اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں بنا سکتے۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اس کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے۔ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا، اور آج کل بعض لوگ عقیدے میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا، اجتہاد ہوتا ہے فقہی فروعی مسائل میں۔ عقائد طے شدہ ہیں، قطعی ہیں، انہیں صرف ماننا ہے۔ آج کل بعض لوگ دلائل دے کے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لہذا یہ ثابت ہوا، تو وہ عقائد میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ کیا کوئی اجتہاد کر کے چند علماء بیٹھ جائیں اجتہاد کر کے یہ عقیدہ بنا سکتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ بنا سکتے ہیں؟ یہ بات طے شدہ ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، کہنے لگا میری دلیل تو سنیں۔ آپ نے فرمایا تیری دلیل سنوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ جب یہ بات طے ہے کہ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا تو پھر دلیل بیان کرنے کا تو مقام ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کا؟ آپ یہ دلیل لوگوں سے سنتے ہی کیوں ہیں؟